کہ پارلیمنٹ فاٹا کے لیے قانون نہیں بنا سکتی تھی. ہندوستان کی پارلیمنٹ کشمیر کے لیے قانون نہیں بنا سکتی تھی. پاکستان کا وزیر اعظم اور صوبہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ فاٹا میں اس کا اختیار نہیں چلتا تھا. اس کے ایگزیکٹو اختیارات وہاں نہیں چلتے تھے. ہندوستان کے وزیر اعظم کے اختیارات کشمیر میں نہیں چلتے تھے. پاکستان کا صدر مملکت بواسطہ گورنر خیبر پختونخوا کے فاٹا کے نظام کو چلاتا تھا اور احکامات جاری کرتا تھا. ہندوستان کا صدر جمہوریہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی وساطت سے وہاں پر نظام چلاتا تھا اور قانون سازی ہوتی تھی. ایک ایک قدم پر مماثلت تھی. لیکن ہماری بات انہوں نے نہیں مانی. میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ انضمام نہیں، فاٹا کے اوپر جبری قبضہ ہے. نہ پرانا نظام وہاں رہا، نہ آج وہاں نیا نظام ہے. 2 سال سے لوگ رل رہے ہیں. نہ عدالت ہے، نہ پولیس ہے، نہ پٹواری ہے، نہ زمین کا ریکارڈ ہے، کچھ بھی نہیں. اور جس طرح فوج پہلے وہاں موجود تھی آج بھی اسی طرح موجود ہے. اور صرف یہی نہیں، جب فاٹا کا اسپیشل سٹیٹس ہوتا تھا تو ہم یہ کہتے تھے آپ نے فاٹا میں جلسہ نہیں کرنا. جلسہ کرنا ہے تو انہیں فاٹا میں نہیں آنا. تو وہاں تو فاٹا تھا نا، تو ہم پر پابندی لگتی تھی. پرسوں میرے پاس جماعت کے لوگ آئے کہ ہم نے وہاں شمالی وزیرستان میں جلسہ رکھا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے یہاں پر کوئی قیادت نہیں آئے گی. اب آپ مجھے بتائیں کہ انضمام سے پہلے بھی ہم نہیں جا سکتے تھے اور انضمام کے بعد اب تو صوبے کا حصہ ہے نا، اب بھی ہم وہاں نہیں جا سکتے. اس وقت بھی فوج ہمیں کہتی تھی کہ آپ نے نہیں جانا، آج بھی فوج ہمیں کہتی ہے کہ آپ نے نہیں جانا. تو آپ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ کہاں ہے انضمام، سوائے اس کے کہ فوج کا وہاں کنٹرول ہو گیا. یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. بین الاقوامی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں، ایک وقت وہ آیا جب میں نے وزیر اعظم کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ انضمام نہیں ہوگا، اور کوئی اس قانون کے 25 دفعات تھے اور اس میں سے 4 انہوں نے حذف کر دیے. تو یکدم سے اس موضوع سے وابستہ ایک امریکی افسر میرے پاس آیا اور مجھے کہا آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کا ذرا تعارف ہو. کہتے میں 2013 سے یہاں پاکستان میں امریکہ کی طرف سے تعینات ہوں، فاٹا کے موضوع سے میرا واسطہ ہے. تو میں نے کہا 13 سے 17 آ گیا ہے، آج آپ مجھے مل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میری سب چیزوں پہ نظر تھی، لیکن چند روز کے بعد اب مجھے ضرور براہ راست آپ سے ملنا پڑا. 1.5 پونے 2 گھنٹے تک ہماری گفتگو ہوئی اور پھر کہا کہ میرے اور آپ کی بات مکمل نہیں ہے، ایک اور میٹنگ کرنی ہے. 1 ہفتے کے بعد اس نے اپنے گھر پہ میٹنگ رکھی، مجھے کھانے پہ بلایا اور کہا کہ یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. فاٹا ہماری پہلی ترجیح ہے.
اس کا انضمام، اس کے بعد گلگت بلتستان ہماری دوسری ترجیح ہے، اور اس کے بعد کشمیر ہماری تیسری ترجیح۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن ابھی ایک ہفتہ پہلے ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے پارلیمنٹ کے پارلیمانی لیڈرز کو بلایا، قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز کو، اور کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان کے بارے میں کچھ فیصلے کرنے ہیں۔ تو میں آپ کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں۔ اب بلایا کس لیے تھا اور خبریں کیا چلائی جا رہی؟ جس طرح کچھ ساتھی آپس میں بیٹھتے ہیں تو ادھر ادھر کی بھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، غلط ہو صحیح ہو جاتی ہے۔ جو اجلاس کا موضوع نہیں ہے اور دوران اجلاس ادھر ادھر کی کوئی بات آ جاتی ہے، اسے اپنے چینلوں کے ذریعے سے چینلوں پر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور جس موضوع پہ بلایا تھا اس کو چھپایا جا رہا ہے، اور ایسا تاثر دیا جیسے سیاستدان اس کے پاس گئے ہیں، جیسے سیاستدانوں نے خواہش ظاہر کی ہو۔ بابا بلایا بھی آپ نے ہے، موضوع بھی آپ نے طے کیا، اور پھر سیاستدانوں نے یہ زبردست مظاہرہ کیا کہ بالاتفاق آپ کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کا تذکرہ پبلک میں کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو ہم کیا سمجھیں کہ ان تبدیلیوں کا اور اس سیاست کا اس کے پیچھے کون کار فرما ہے؟ اور ابھی جو FATF کے تحت قانون سازی ہوئی ہے، شرمندگی والی بات یہ ہے کہ جب قانون لکھا جاتا ہے، بل تیار کیا جاتا ہے اور ایوان کے ممبران کے سامنے رکھا جاتا ہے، تو اس پر اس بل کا مقصد لکھا جاتا ہے، دو چار جملوں میں مقصد بیان کیا جاتا ہے کہ ہم یہ قانون سازی کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ FATF کہتا ہے کہ ہم قانون سازی کریں۔ جب ہم نے بل کے اوپر یہ لکھ دیا کہ FATF کہتا ہے کہ ہم قانون سازی کریں، آپ بتائیں پاکستان کی آزادی کہاں چلی گئی اور پارلیمنٹ کی خود مختاری کہاں چلی گئی؟ کچھ ذرا اس کے دوسرے پہلو میں بھی تو نظر ڈالیں نا۔ اگر کوئی جھک مارنی ہی ہے آپ نے تو کم از کم اتنا تو کرو کہ یہ ہماری ضرورت ہے اور پاکستان کی ضرورت ہے۔ لوگوں سے کہتے ہو ہم نے پاکستان کو بچایا ہے، اور وہاں لکھ رہے ہو کہ FATF کہتا ہے کہ اس طرح کرو۔ اور FATF کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر اقوام متحدہ ایک قرارداد پاس کر لے اور اس قرارداد کا یہ تقاضا ہو کہ وہ 2، 3 اور 4 گھنٹوں کے اندر اندر اس پر تعمیل ہو، اس پر عمل درآمد ہو، اگر کوئی ادارہ یا اس ادارے کا کوئی فرد اگر اس کی عمل درآمد میں رکاوٹ ڈالے گا، اس کو ناکام بنانے کی کوشش کرے گا، تو پھر اس کو سزا دی جائے گی، اور وہ سزا اگر ادارے کی قیادت ہے تو 10 سال قید، اس کا رکن ہے تو 5 سال قید، اگر ادارے کی قیادت ہے تو 5 کروڑ روپے جرمانہ، اور اگر نیچے اراکین ہے تو 2.5 کروڑ روپے جرمانہ، اور دونوں بھی ہو سکتا ہے۔
اب آپ مجھے بتائیں کہ ہماری آزادی گئی یا نہیں گئی؟ اقوام متحدہ کے ہاں جس چیز کا نام قرارداد ہے، پاکستان میں اس کا نام قانون ہو گیا۔ وہاں قرارداد ہوگی، ہمارے ہاں وہ قانون کی طرح نافذ ہوگا۔ اگر وہ کہہ دے کہ پاکستان کے آئین میں اسلامی دفعات ختم کر دیے جائیں، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے نعوذ باللہ، تو پھر آپ پر لازم ہوگا کہ آپ قانون سازی کریں گے۔ اگر وہ کہہ دیں کہ کشمیر کے مسئلے کو اب یوں کرنا چاہیے، تو آپ سے جس طرح وہ کہے گا آپ کریں گے۔ ہم تو اپنے ملک کے اندر بھی اس کے جغرافیے کے مالک نہ رہے، اس کے آئین کے مالک نہ رہے، اپنے قانون کے مالک نہیں رہے، اور جو چیز باہر سے تبدیل کرائی جائے گی اب ہم اس کے پابند ہیں۔ اور پھر جس وقت آیا کہ وقف املاک کے حوالے سے قانون سازی کی جائے گی، تو اس کی زد پڑنی تھی ہمارے مساجد و مدارس پر، اور رد عمل آنا تھا اس پر علماء کا، تمام مکاتب فکر کا۔ جب اس کی قانون سازی کا مرحلہ آیا تو پھر ایسے لوگ تیار کیے گئے جنہوں نے صحابہ کرام کے خلاف بازاری زبان استعمال کی، فرقہ وارانہ نفرتوں کا ایک ماحول پیدا ہوا، اور اس ماحول میں سارا مذہبی طبقہ وہ ایک دوسرے کے سامنے مقابلے میں آ گیا، کھڑا ہو گیا، اور ہماری توجہ ادھر کر دی، ادھر سے انہوں نے قانون پاس کر دیا۔ اب کہتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے، یہ فرقہ واریت کیوں؟ میں نے کہا اپنے سے پوچھو کیوں؟ اب مولوی صاحبان اٹھ کھڑے ہوئے ابھی کہ جی یہ تو بڑا غلط قسم کا قانون آ گیا۔ تو میں نے کہا اس وقت آپ دوسری طرف مصروف تھے نا۔ اب جب ماحول جذباتی ہو جاتا ہے تو پھر اس میں معقول بات کرنا جرم ہو جاتا ہے۔ ابھی ساری دنیا کو بلایا جا رہا ہے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ پیغام پاکستان کے لیے تو اتنا بڑا ہوم ورک آپ لوگوں نے کیا تھا، اس میں سب سے زیادہ فعال اگر کردار رہا تو وہ ہمارے ISI کا رہا ہے۔ وہی سب علماء کرام اور مذہبی لوگوں کو اکٹھا کرتی تھی، اور جب آپ میں نے کہا اکٹھا کرتے ہیں تو بڑے پیار سے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ بلائیں گے ہم بڑے پیار سے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو جب ہمارے اندر اتنا پیار ہے، جب آپ بلاتے ہیں
تو میرے محترم دوستو، اتنی محنت کے بعد ایک کتاب آپ نے چھاپی، اس کا نام ہے پیغام پاکستان، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ کوئی 2000 سے زیادہ لوگ علماء کے اس پہ دستخط